السلام علیکم، ویلکم ٹو بزنس میٹرز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم علی۔ آج کا موضوع مسالے۔ پاکستانی کھانا بغیر مسالے کے ناممکن۔ انفیکٹ مسالے ہمیشہ پاکستانی کوزین کا ایک اہم حصہ رہے ہیں۔ پچھلے زمانے میں لوگ بازاروں سے کھلا مسالہ خریدتے تھے، لیکن اب پری پیکجڈ اور برانڈڈ اسپائسز کا رواج ہے۔ آج یہ انڈسٹری تقریباً $1 بلین کی ویلیو پر ہے اور یہ ہر سال 8 سے 10% سے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان دنیا کے سب سے بڑے لال مرچ پروڈیوسرز میں سے ایک ہے۔ انفیکٹ سندھ کا کنری علاقہ ملک کی 85% لال مرچ کی پیداوار کرتا ہے۔ 2022 میں پاکستان کے ایکسپورٹس $80 ملین سے زیادہ تھے۔ ان کا سب سے بڑا کنزیومر سیگمنٹ ڈائسپورا کمیونٹیز ہے، جو ہمیشہ اصلی پاکستانی ذائقے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ نیشنل فوڈز، شان فوڈز اور مہران اسپائسز اس مارکیٹ کو ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھی ہوئی ہیں سمر سلطان، کو چیئر پرسن آف شان فوڈز۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دا اسٹوڈیو ٹوڈے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، آپ اس انڈسٹری کا ایک تاریخی جائزہ دے سکتی ہیں؟ اس مارکیٹ میں کون سے کی پلیئرز ہیں اور ان کی کمپنی کی شروعات کب تھی اور کیسے ہوئی؟ لیٹس گو بیک ٹو دا 80s یا 70s۔ جی 70s میں زیادہ تر لوگ جو تھے وہ گھروں میں مسالے پیس کے بنا رہے تھے۔ وہ ایکسپرٹیز دادیوں میں یا گھر کی عورتوں میں تھی کہ وہ مسالے کو ریسیپیز لکھ کے پاس ڈاؤن کرتے تھے ڈائریوں کے تھرو، ریٹن فارمیٹ میں، اور وہ سکھاتے تھے اپنی بچیوں کو، وہ گھر میں پیستی تھیں۔ پھر ایک رواج شروع ہوا پلین اسپائسز خریدنے کا، مطلب کھلے مسالے لیکن ڈبوں میں پلین اسپائسز، یعنی کہ لال مرچ، ثابت آپ کی ہلدی، پسے ہوئے دھنیا، یہ ساری مارکیٹ میں پہلے آئیں اور اس کی طرف لوگوں نے شفٹ کرنا شروع کیا۔ لیکن وہ صحیح طریقے سے جو اس کی ایکسیلریشن آئی وہ تب آئی جب ریسیپیز انٹروڈیوس کی تھیں۔ اور ریسیپیز آئی وڈ سے 80s میں ملٹیپل کمپنیاں ہیں جو کہتی ہیں کہ انہوں نے پہلا کیا تھا۔ نسیم ایک برانڈ ہے جن کا ایک مسالہ تھا جو بہت مشہور ہوا تھا۔ نیشنل کیم انٹو پلین اسپائسز فرسٹ، اور آئی تھنک شان آیا تھا، پھر انہوں نے اپنی ریسیپی ہمارے بعد لانچ کی تھی جہاں تک مجھے یاد ہے۔ پھر مہران آئے، شیف پرائڈ تھے، بروک پونڈ، مطلب بہت سارے ایسے برانڈ آئے جو آج نہیں ایگزسٹ کرتے یا چھوٹے ہو گئے ہیں یا اس طرح سے اسکیل نہیں کیے، بٹ 80s اینڈ 90s میں بہت گروتھ دیکھی۔ کچھ کمپنیوں نے باہر اپنے ڈائسپورا کو، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، جو باہر پاکستانی انڈین جو بھی لوگ رہتے ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، اور کچھ کمپنیوں نے پاکستان میں ہی فوکس کیا، جہاں پہ پنجاب، آؤٹ سائڈ آف کراچی، موسٹ آف دیز کمپنیز آر بیسڈ ان کراچی، تو وہ پھر کراچی سے باہر اپنی ڈسٹریبیوشن بڑھا کے پورے ملک میں انہوں نے ریسیپی مکسز کو دستیاب۔ وجہ کیا ہے کہ سارے یہ جو کمپنیز ہیں یہ کراچی سے شروع کرتے ہیں؟ یہاں پہ انٹرپرینوریل اسپرٹ شاید زیادہ تھی، لائک کسی نے اپرچونٹی دیکھی، شاید مسالہ کھانے کا روایت بھی زیادہ تھا، اور کراچی شہر بھی ایسا ہے جہاں پہ بہت سارے جگہوں سے، مطلب آپ کو سندھی، پنجابی، پٹھان، پارسی، مائیگرنٹ کمیونٹیز میں میمن ہیں، آپ کے گجراتیز ہیں، ہر جگہ سے، یو پی سے، احمد آباد سے، دہلی سے، ہر جگہ سے آپ کو کراچی میں لوگ ملیں گے۔ بنارس کالونی ہے، بہاری کمیونٹی ہے، تو ایسے لوگ جب ایک ساتھ آ کے رہنا شروع کرے تو کھانوں کو ایوری بڈی ہیز دیئر اون اسپیشیلٹی، اور کھانا ایک کراچی کی ایک میں بولوں کہ تاج کا ایک بڑا ایک نگینہ ہے، تو وہاں سے یہاں پہ کھانا بھی تھا، انٹرپرینوریل کمیونٹی وہ بھی تھی، لوگوں کے پاس آئی تھنک کام کرنے کا شوق بھی تھا، ایسا نہیں کہ وہاں نہیں کیے، بٹ فار سم ریزن یہاں پہ کمیونٹی ہے بزنس کی، پتہ نہیں کیوں، تو یہاں سے شروع ہوا اور آئی تھنک پورے پاکستان میں ہی پھیل گیا۔ تو نیشنل فوڈز اور مہران اسپائسز جیسے کمپیٹیٹرز سے ہاؤ ڈز شان فوڈز مینٹین اٹس مارکیٹ پوزیشن؟ مارکیٹ پوزیشن تو we all have to fight in the shelf. It's a fight at the end of the day. Sometimes they are ahead, sometimes we are ahead, sometimes they were ahead, we caught up. And even for us, some companies, they're catching up. So there's always going to be some element of competition there. That is why it's called competition. اور آپ بتا سکتے ہیں کہ کس decade میں they were ahead? I know that national foods in the 2010s was really going ahead. اس کی وجہ کیا تھی؟ They were very focused within Pakistan. They're a publicly listed company, and they obviously have to answer to their shareholders as well. And وہ growth seek کر رہے تھے، ان کو growth وہ مل رہی تھی، تو alhamdulillah they were doing well, and they still are. I think they diversified into other categories and are doing fantastic work in them.
تو اور شان کی ڈائیورسفیکیشن کس طرح؟ شان ڈائیورسفائڈ ود ان آر کور رینج اینڈ وی آلسو لارجلی ہم لوگ نے ایکسپورٹ پہ فوکس کیا. ہم نے بولا کہ ہاں ٹھیک ہے پاکستان ایک اچھی مارکیٹ ہے لیکن صرف پاکستان میں ہمیں نہیں کام کرنا, ہمیں باہر بھی کام کرنا ہے. ہم لوگ پرائیویٹلی ہیلڈ ہیں, ہمارے مطلب ہم اپنی کمپنی میں شیئر بیچ کے پیسہ نہیں کماتے. تو اگر ہمیں پیسہ اف آئی ہیو ٹو پٹ کیپٹل, مجھے وہ پیسے کہیں سے تو کما کے لانے ہیں, تو ہم نے سوچا کہ ایکسپورٹ سے ہم ڈالر سے ارن کر کے یہاں پہ انویسٹ کریں اپنی بزنس میں ورسز گوئنگ پبلک. اوکے, اور وہ جرنی کیسے رہی ہے؟ ہاؤ ہیو ایکسپورٹس ڈیولپڈ اوور دی لاسٹ فیو ایئرز؟ فیو تو نہیں, آئی کین سے 40 years has been a journey and we're still learning. There's always a capacity to improve. بہت ساری ایسی مارکیٹس ہیں جہاں پہ ہم آپ کو ایتھنک مارکیٹ میں ملیں گے, مین اسٹریم میں نہیں ملیں گے. تو وہ چیلنجز ہیں, ہر جگہ کے چیلنجز ہیں. پاکستان کے اپنے الگ چیلنجز ہیں. اسکیل جب آپ کرتے ہو تو کسی بھی کمپنی کو مشکل آتی ہے اور وہ ہر کمپنی کے لیے فرق ہوتی ہے, پر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سب کے لیے کامن ہوتی ہیں, جیسے کہ ریسورسز, اچھی ریسورسز ریٹین کرنا, ہائر کرنا. پاکستان میں اگر آپ کی کمپنی بیسڈ ہے تو اکثر آپ اپنے جو پول اویلیبل ہے اسی سے دیکھ رہے ہوتے ہو. تو جب آپ کو آپ کہیں باہر کام پھیلانا چاہتے ہو تو آپ کو اسی پول کے ساتھ کام کرنا ہے, اور اگر وہ چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں, دے آر سیکنگ بیٹر اپرچونیٹیز ابراڈ, اور جو اچھے ہیں ان کو ملتی بھی ہیں. تو یہاں سے کانسٹنٹلی ہم لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ we want to send people from our own company and have them be working for us, but that not everybody can do that. We'll touch upon this again in the next segment on challenges. لیکن فی الحال آپ نے بھی کہا تھا that سارے competitors are fighting it out on the shelf. تو آپ ناظرین کو بتا سکتے ہیں جو پاکستانی کنزیومر ہے اس کی برانڈ لائلٹی کیسے بنتی ہے, اور how does it shift, how do you make that shift from one brand to another? Okay. برانڈ لائلٹی از بلٹ اوور دا کنزیومر ایکسپیرئنس اور ٹیسٹ. مطلب آپ ایک چیز جا کے دکان میں دیکھتے ہو, پہلے آپ اس کی پیکیجنگ دیکھتے ہو, آپ دیکھتے ہو کس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے, پھر آپ اپنے پیسے خرچ کر کے اس کو خرید کے لے کے آتے ہو, آپ گھر میں اس کو کھولتے ہو, یا وہ اگر ڈرنک ہے تو پیتے ہو, وٹ ایور دا پروڈکٹ از آپ اس کو کنزیوم کرتے ہو. وہ آپ کو آپ کے ٹیسٹ لیول کو اگر اچھا لگتا ہے, آپ کی ایکسپیرینس کو جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہے اس کو میچ کرتا ہے, تو آپ بولو گے میں ریپیٹ پرچیز کروں گا. جب آپ یہی ایکشن بار بار کرتے ہو تو آپ ایسوسیٹ کرتے ہو کہ یار اگر میں نے ڈرنک پینی ہے تو میں نے یہ ڈرنک پینی ہے, کیونکہ میں ہر دفعہ جب اس کو پیتا ہوں تو میری یوزر ایکسپیرینس اچھا ہوتا ہے. برانڈ لائلٹی چینج کرنا بہت مشکل ہے. اچھا, بہت مشکل ہے یہ کسی بھی کیٹیگری میں. اگر آپ ایک آئی فون یوزر ہیں تو آپ کو سیمسنگ پہ شفٹ کرنا مشکل ہے. اگر آپ پیپسی پیتے ہیں آپ کے لیے ہو سکتا ہے کوک پہ شفٹ کرنا مشکل ہے. سو یہ چیزیں کس طرح ہوتی ہیں, یہ آپ ٹیسٹ چینج کرا کے آپ ان کو ٹرائی کراتے ہو. یار آج میرا آپ آئی فون ٹرائی تو کر کے دیکھو, ایک ہفتے کے لیے یوز کر کے دیکھو, تمہیں اچھا لگے گا. مے بی یو ٹرائی اٹ اینڈ یو ڈونٹ لائک اٹ, دین یو گو بیک ٹو وٹ یو لائک. Maybe if I keep making you try it over and over again, you start accepting the idea کہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. Also, what are some actions that Shan has taken in order for you to try it? I think activations are a good way. I think giving people the opportunity to taste your product. Because اگر for example میں نام نہیں لوں گی but competition ہے, اگر میرے گھر میں صرف ان کا ہی نہاریا بریانی آ رہی ہے تو میں نے تو دوسرے کمپنی کے برانڈ کے ڈبے کو کبھی اٹھایا ہی نہیں. تو آئی ہیو ٹو کریٹ دا اپرچونیٹی ویئر وہ انٹرسیپٹ کروں میں انہیں اور بولوں آپ میرا بھی تو ٹرائی کر کے دیکھیں, شاید آپ کو پسند آئے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بہتر ہے, آپ کو ذائقے میں زیادہ اچھا لگے گا. اب وہ کنزیومر گھر لے کے جاتا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کے ٹیسٹ کو وہ میچ کر جائے, اس کو لگے واقعی میں یہ بہتر ہے, اور ہی سیز کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ جو میں اوریجنلی استعمال کر رہا تھا وہ میری فیملی اور میرے ٹیسٹ بڈس کے لیے بہتر ہے, میری جیب کے لیے شاید بہتر ہے. سو فار وٹ ایور ریزن دے ڈیسائڈ. تو وہ بار بٹ یہ چیزیں آسان نہیں ہوتی. لوگ کوک اور پیپسی کی لڑائی آج آپ سب کے سامنے ہے, اٹس بن مور دین 100 years, they're still fighting it out. جہاں پہ کوئی بھی کیٹیگری میں 2 یا 3 پلیئرز ہوتے ہیں وہاں پہ ان کے بیچ میں تو ہمیشہ ایک ٹسل رہے گا. اور پھر جو نیچے پیچھے سے آ رہے ہوتے ہیں وہ اپنی آئیڈینٹی کارو کرتے ہیں کہ کیا آپ ان سے کیسے فرق ہو, وہ بھی ایک مشکل ہے. ایک اسٹیٹ کے مطابق پور اسٹوریج سولوشنس کی وجہ سے شاید 20 سے 40% پوسٹ ہارویسٹ لاسز اب ہوتی ہیں. ہاؤ ہیو یو ایز اے کمپنی ٹیکن اسٹیپس ٹو امپروو دا سپلائی چین اسٹیبلٹی؟ یس. So if you pick up any box of masala recipe especially, you'll realize that there are about 10 to 14 components.
So obviously for all 14 it becomes impossible because کچھ کی سپلائی چین مطلب اگر آپ پاکستان کی جو ایگریکلچر ہے اس کو دیکھیں تو اس میں سے اگر 14 میں سے 2 یا 3 ایسے پروڈکٹس ہیں جو ہم بناتے ہیں, باقی ہم باہر سے منگواتے ہیں. اور چونکہ وہ امپورٹنٹ ہیں اور سب سے زیادہ کوانٹٹی میں بھی وہ یوز ہوتے ہیں, جیسے آپ نے کنری کا مینشن کیا تھا, چلی اگتی ہے وہاں پہ, تو چلی 2-3 جو ہمارے ٹاپ کے ہیں ان میں ہم نے انٹرونشنس کیے ہیں. اب وہ انٹرونشنس ریسرچ سے لے کے فارمرز کو نالج دینا, ان کے ساتھ ٹریننگز کرنا, ورک شاپس کرنا, سسٹینیبلٹی کی خود سیکھنا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اٹ بٹ انفارچونیٹلی دیر از ناٹ اے لاٹ آف سپورٹ فرام اے گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو, جہاں پہ نئی فارمنگ ٹیکنیکس یا ماڈرنائزنگ اٹ یا اس ویلیو چین کو امپروو کرنے کی ذمہ داری ہے ہم نے خود ہی لی لی ہے. کون سی گورنمنٹ یا حکومتی پالیسی آپ کو بینیفٹ کرتا ہے اگر آپ فار انسٹنس آپ اسی وقت حکومت کے پاس جائیں سے آئی نیڈ دس پالیسی؟ I need the government to intervene on pesticides, controlling pesticide usage and the right pesticides, because ایک بہت بڑا ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ایشو کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل میری بڑی ایک ایکسپورٹ کا چنک یورپ جاتا ہے, نہ صرف میرا بٹ پوری آپ کی رائس جو انڈسٹری ہے وہ ان کا بھی, بہت سارے اور برانڈس ہیں جو بھی فوڈ سیکٹر میں یورپ کو ایکسپورٹ کرتا ہے, انہوں نے پیسٹیسائڈ کے لیولس سیٹ کیے ہوئے ہیں. ہمارا کوئی بھی ایگریکلچر پروڈکٹ کمپلائنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا اس کا مقصد یہ کہ یہاں سے اگر میں آرڈر لے کے وہاں یورپ بھیجوں بھی تو وہ میرا شپمنٹ ریجیکٹ ہو جائے گا, جو پیسے میں نے لگائے ہیں اس پروڈکٹ کو بنا کے وہاں تک بھیجنے میں وہ سب ضائع ہو جائیں گے. تو فارمر جو ہیں ان کو شاید یہ نالج اس طرح سے نہیں دی جا رہی کہ آپ نے کتنا لگانا ہے, کون سا لگانا ہے, اور اگر غلط the type of pesticide that is being used is also wrong. اب یہ so اس کی انٹرونشن ہے کہ آپ پاکستان میں آنے ہی کیوں دے رہے ہیں ایسی چیز جو اگر زمین میں لگتی ہے تو پھر اس کا پروڈیوس ہم بیچ نہیں سکتے. سو دیٹس اے گریٹ پلیس فار دا گورنمنٹ ٹو انٹروین. اور لیکن یہ سب نالج اب آپ کی ذمہ داری بن گئی ہے, مطلب ہم جہاں جتنا کر سکتے ہیں, ہم تو ایک سمندر میں ایک قطرہ ہیں, بٹ obviously the powers that be decide that this is an important initiative and it is a very important thing کہ ایگریکلچر میں بہت انٹرونشنس کی ضرورت ہے. So actually this is a great segue into my next question, which is that کون سی ریگولیٹوری ایشوز آتی ہیں آپ کی انڈسٹری میں, نہ صرف آپ کو بلکہ your competitors as well, that seriously impact your industry? Well, I would say that the food authorities that have popped up all over Pakistan don't make it easy for businesses to do work here. Okay, اس لحاظ سے آئے دن کوئی نیا کوئی ruling change کر دیتے ہیں, meaning yesterday I found out that there is a new requirement to do some testing on all our products. Each test is about 70,000 and I have over 100 products. سو میں تو چلیں ایز اے بگ بزنس کر لوں گی, مجھے بتائیں چھوٹا بزنس, ایک انٹرپرنور جو اپنے گھر سے کام کر رہا ہے یا کوئی چھوٹا کارخانہ اس نے سیٹ کیا ہوا ہے, وہ کہاں سے لائے گا اس پیسے کو پورا کرنے کی. آئی ایم ناٹ سیئنگ ڈونٹ ڈو اٹ, دیر شوڈ بی سم ویز ٹو فیسیلیٹیٹ, بٹ اس طرح سے آئے دن آپ آ کے مطلب ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ کام نہیں کرنا دینا چاہ رہے, یو نو چھاپے مطلب it feels like there's a bit that it doesn't feel like it's supportive. A food authority should support. It should not be like a policeman جن کے پیچھے ہم ہر روز, and it's not just Shan, it's like other companies, it's everyone, everybody is subject to it. آپ ابھی کہہ رہی تھی کہ ایک طرف دے آر ناٹ ڈوئنگ انف ریگولیشن. نو ریگولیشن نہیں, میں کہہ رہی ہوں کہ ریگولیشن وہ چھاپے بھی مار رہے ہیں, تو مطلب ان دا سینس نو ریگولیشن ان ٹرمز آف ڈکٹیٹنگ دا رائٹ SOPs فار واٹ وی شوڈ ڈو, میننگ کہ اگر پیسٹیسائڈ کا کوئی لیول سیٹ کرنا ہے, شوڈنٹ بی مائی جاب ٹو گو ٹو دا فارمر اینڈ ٹیل دیم کہ آپ نے یہ نہیں استعمال کرنا یا یہ استعمال کرنا. یہ تو آپ وہ فوڈ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں, isn't that a good? فوڈ ٹیسٹنگ کریں, بٹ یہ کس مطلب میں آلریڈی ویلیڈیٹ کر کے کچھ لکھ رہی ہوں نا, میں نے مطلب when I send the packaging to you for approval, clearly you have seen it and vetted it. I have supplied it when I did it the first time. Why do these requirements come randomly? مطلب there should be some thought and logic behind them, right? So آپ کے مطابق these policies are not consistent? I think they're just ad hoc, مطلب they're directed, or I mean whoever is in charge وہ change ہوتے ہیں, پھر وہ آ کے اپنی maybe this to show that they're being effective, I don't know, but we really feel hassled by them and it's not conducive. We are not trying to cheat people, we are not trying to do something bad. We are always compliant. جب بھی وہ آ کے ہم سے بات کرتے ہیں, ہم ان کو کبھی we've never said we're not going to entertain you. We always comply. That's how we are doing business right now. But is it easy to work with them? It feels a little, let's say, کہ جو اچھا بھی کر رہے ہیں ان کو بھی آپ اسی کشتی میں بٹھا رہے ہو جو کہ غلط کر رہے ہیں. I'm not
we have standards, we have audits, global audits. पूरी दुनिया से लोग आके फैक्ट्रियाँ देखते हैं, ये लोग आके बार बार चेक कर रहे होते हैं. Product testing regularly हो रही होती है, but it just feels like they are, they don't want things to happen in a positive or smooth way. There are avenues. It feels like they're trying to catch you like you're doing something. You feel like बगैर कुछ किए आपको लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं. And that's not a good feeling. और ये सबकी feeling है. Yeah, I think सबकी feeling है. Arbitrarily they'll ban something. Arbitrarily they'll say this, you can't, packaging laws change कर देंगे. And ठीक है, I understand that maybe there are people who abuse those laws and try to get away with it. But why don't you go? I mean, I have all these compliances. There are people who are making poison. Go and find these people. मतलब आप किन के पीछे क्या कर रहे हैं? मतलब do your job. तो अभी हमने बात की थी ऑब्वियसली पाकिस्तानी फूड स्टैंडर्ड्स एंड कंप्लायंस, बट ऑब्वियसली आप लोग एक्सपोर्ट की तरफ देख रहे हैं जी. सो इंटरनेशनल कंप्लायंस में एंड व्हेन यू गाइस वर ग्रोइंग इन योर एक्सपोर्ट्स, what has the feedback been from, let's say, diaspora communities? What has the feedback been from non-diaspora communities as well? आपके सबसे best performing markets क्या हैं? Or I guess even just stepping back, Pakistan, where does Pakistan have a competitive advantage? In which market? So there are a lot of questions, but okay, so start with like compliance across the globe. Pakistan is a unique company in the sense that हमारी बहुत large geographic footprint है. आप ईस्ट में फीजी चले जाएं या वेस्ट में अलास्का चले जाएं, बहुत सारे मुल्कों में डायरेक्टली हम जा रहे हैं और इनडायरेक्टली भी जा रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तान में किसी कंपनी ने या गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है कि भाई ये कंप्लायंसेस हैं, यहाँ पे हम कंप्लाई करते हैं, दैट ऑल्सो मीन्स कि मुझे 70 मुल्कों में कंप्लाई करना पड़ता है. तो मैं अपने ऊपर जो सख्ती करती हूँ या कंपनी अपने ऊपर सख्ती करती है वो इसलिए ही करती है क्योंकि आई हैव टू बी, मुझे हर जगह बेचना है. सो आई हैव टू make sure that everything is covered. So that's unique to us. What are our biggest markets? I think for us, North America is a big market. Europe and Middle East is a big market. Everywhere is a big market. हर opportunity आपको हर जगह नज़र आती है. हमें तो हर जगह नज़र आती है. तो हमें तो लगता है कि the world is our oyster और हर जगह हम काम कर सकते हैं और काम बढ़ा सकते हैं. आपने मेंशन किया था फीजी. आप नाज़रीन को बता दें एक यूनिक कंट्री विच मे बी द एवरेज पाकिस्तानी वुड थिंक शान इज़ नॉट प्रेजेंट, बट वहाँ भी आपको पाकिस्तानी मसाले मिल रहे हैं. और फीजी इज़ वन, नाउरो, वानुआटू, ये थोड़े बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं. और कौन से जिन मुल्कों का आपने नाम सुना होगा उन सब में तो अवेलेबल हैं. अच्छा, कहाँ सबसे ज़्यादा ग्रोइंग डिमांड है? I think GCC is a big market for us. I think there is a huge demand that is there. I think सब लोगों को नज़र आ रहा है कि वो बहुत exciting area है. तो हमें भी लग रहा है बहुत exciting. Diaspora community से feedback आपको क्या आया है? I think they like it. They love the brand. They love the product. I think they want more solutions. India का I think global share of the global spice market 47% है. Pakistan का शेयर क्या है और इज़ इंडिया आवर बिगेस्ट कंपेटिटर और आर वी जस्ट वे बिहाइंड इन द मसाला गेम? आप नाज़रीन को एक वो व्यू दे सकती हैं? ये नंबर सही है जो आपने बोला, लेकिन एक तरह से गलत भी है बिकॉज इंडिया इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस. सो अगर मुझे भी शान को भी अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट, नॉट वी कांट बाय फ्रॉम इंडिया डायरेक्टली, बट लेट्स से क्लोव है, कार्डमम है, बे लीफ है, चिली है, उनके पास सब कुछ है वो सब, और वो सब एक्सपोर्ट करते हैं. तो वो उस तरह से येस दे आर हाफ द टोटल स्पाइस मार्केट बिकॉज अ लॉट ऑफ दोज कमोडिटीज़ ग्रो इन इंडिया. But that's not to say that other countries are not there. For Pakistan, chili is a massive export. We do a little bit of kasuri methi. We do salt is a big export. Salt unfortunately is a high volume, low value product. तो उसकी उस तरह से numbers नहीं बनते. But volume में तो आप बहुत बेचते हैं. हमारा जो सारा हिमालयन सॉल्ट आता है पाकिस्तान से ही आता है. वो भी एक आई हैव अ बोन टू पिक विद द गवर्नमेंट अबाउट दैट ऑल्सो. आई थिंक वैल्यू एडिशन शुड हैपन इन पाकिस्तान बिकॉज वो पेनीज ऑन द डॉलर आप बाहर बेच रहे हैं और वो बाकी जाके मुल्कों में उसको अच्छी पैकेजिंग में डाल के वो बेचते हैं. यहाँ $2 का जा रहा है, वहाँ $20 का बिकता है, और वो जो इंटरम मुल्क है वो सारी वैल्यू लेके जा रहा है, और हम अपनी चीज़ के लिए, हमारे ट्रेजर के लिए हमें कुछ भी नहीं मिल रहा. उसकी वजह क्या है? वो इंटरम प्रोसेस यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है. अच्छा, तो क्या सपोर्ट नहीं है? क्या कोई कंपेटिटिव? नो, देयर शुड बी अ लॉ दैट डजंट अलाउ यू टू एक्सपोर्ट अनप्रोसेस्ड पिंक सॉल्ट. Okay. Any value addition to pink salt should happen in Pakistan so that the benefit also stays in Pakistan. If I'm exporting raw massive chunks to Dubai or China or where else,
and they're grinding it or making it and putting it in a nice bottle and slapping on a label, the only thing we ask for is कि वो लोग mention करें product of Pakistan. Who cares कि उस पे पीछे लिखा हुआ है product of Pakistan, पैसे तो पाकिस्तान में नहीं आ रहे ना वो. So इसी तरह salt की तरह कोई और spice है जो पाकिस्तान से निकलता है जो which we are not advertising properly? Yeah, is the salt still the number one problem? Salt is number one. Our chili is indigenous to Pakistan, meaning कि जो हमारी जो छोटी गोल मिर्च है जो आप अपने तड़कों में डालते हैं वो दुनिया में और कहीं नहीं है. अच्छा. ये हमारी अपनी है and हमारा I think मैं बोलूँ national treasure है कुछ उसका जायका और किसी चिली से नहीं मैच करता. So going back to the original question, so are we number 2 behind India? Are we number 3? Are we? In terms of FMCG branded spices, India has more than 1 billion people, so obviously they'll always come number 1. उनकी अपनी population इतनी है कि वो consume कर लेते हैं. But globally, if you take away if you put it in perspective, maybe Pakistani brands are just as competitive, let's say, in the global arena. और हमारा spice industry अगर India के, I keep going back to India, उनके मुकाबले में are we 5 to 10 years behind? Are we in the present age? Are we ahead in some things? Because देखें दूसरे industries में we're in some cases 20 साल पहले. अच्छा, I will say it like this. In the product itself, we are the same. Okay. Maybe we're ahead. Okay. In terms of range, in terms of portfolio, हमारे पाकिस्तानी brands के पास ज़्यादा वसी portfolio है बनिस्बत Indian brands के. तो उस लिहाज से हम आगे हैं. लेकिन उनकी एग्रीकल्चर मतलब जो उनका जो चिली वो उगाते हैं उसमें हम उनसे कोई 15 से 20 साल पीछे हैं. तो वो एक तज़ाद है जो कि अभी तक हम फिक्स नहीं कर पा रहे क्योंकि बिज़नेस टू बिज़नेस हम कितनी इंटरवेंशन कर लेंगे. ये गवर्नमेंट का काम है कि आके वो हमारे जो फार्मर्स हैं जो एग्रीकल्चर है उसको 2025 में लेके आए. क्योंकि आज इंडिया में जो फार्मिंग मेथड्स हैं या मेथडोलॉजीज़ हैं वो मतलब वो आज हम वो नहीं कर पा रहे जो वो 20 साल पहले कर रहे थे. So it's really good that you just mentioned farming methods because within the space of agriculture जो मौसमी तब्दीली है यानी climate change या unpredictable weather, I think एक stat के मुताबिक it's been affecting crops by about 30%. तो how does हमारा जो industry है prepare for this scenario for climate change? Is there a conversation happening between you, other competition with the government? Have you seen a change within the product itself? Obviously there is an effect. Kundri, I mean, as you know, Pakistan में दुनिया में सबसे ज़्यादा glaciers हैं. और जैसे ग्लेशियर्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघलते जाएंगे तो आप हर कुछ सालों बाद आपको फ्लड्स मिलेंगे और वो फ्लड्स जो है डेविस्टेट करते हैं एग्रीकल्चर को. एक तरह से वो we don't have the dams to save the water, but so we will have a lot of this recurring happening. Drought का cycle आता है, फिर बारिश का cycle, over watering हो जाती है. तो हम तो बहुत ही we are the worst affected country, I would say, in the region from climate change. हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? हम खुद से भी और I think हम अब 2-3 प्राइवेट और कंपनियाँ जुड़ के सीड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं. हम चाह रहे हैं कि ऐसा सीड बने जो कि अगर ज़्यादा धूप लगे तो भी ना ख़राब हो, ज़्यादा पानी लगे तो भी ना ख़राब हो, जो वायरसेस आके अटैक करते हैं उससे भी वो रेजिस्ट करे. तो यही इंटरवेंशंस हैं जो हम कर सकते हैं. एक चीज़ अगर एक जगह बार बार वहाँ पे डेविस्टेट हो रही है तो उसकी जो काश्त है वो हम चाह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में हो. बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं जो पंजाब में आपको चिली लेके वहाँ भी उगा रहे हैं. इट्स गॉन ऑल द वे अप टू KPK इवन आई बिलीव. सो वी आर सीइंग क्रॉप्स. पहले जैसे आपके जो ब्रिटिश थे वो डिसाइड करके चले गए भाई यहाँ पे सिट्रस उगेगा, यहाँ कॉटन उगेगा, यहाँ चावल उगेगा. आज जो फार्मर है वो मुनाफा सीख करता है, वो प्रॉफिट सीख करता है. वो देखता है कि भाई एक फला जियोग्राफी में एक चीज़ उग रही है और वो कितने हाई दाम पे बिकती है तो हम भी अपनी जगह पे लेके आएँ. सो देयर आर दीज इनिशिएटिव्स एंड थिंग्स आर वर्किंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन बट इट्स टू स्मॉल टू बी लाइक वी नीड स्पीड राइट नाउ. जल्दी करने की ज़रूरत है और वो उसमें अभी शायद उतनी हमने स्पीड नहीं पकड़ी. और इसका आपके लिए लाइक हेल्प क्या होगा टू डेवलप दैट काइंड ऑफ स्पीड? क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग टुडे ना जी. तो आज के दिन अगर फूड सिक्योरिटी एक बड़ा मसला है, कल को हमारे पास खाने पीने को नहीं होगा, हम क्या करेंगे? क्लाइमेट चेंज इज़ इम्पैक्टिंग अस. अगर आप देखें जो चीज़ें आज उग रही हैं या उग रही थी पहले वो इम्पैक्ट हो रही हैं, तो व्हाट इज़ द कंटिजेंसी प्लान? ये अगर कंटिजेंसी जल्दी नहीं की तो खुदा न खास्ता हम बहुत ही बुरे हाल में खड़े होंगे. आपने बात की थी फूड सिक्योरिटी बारे में. आई वांट टू टच अपॉन दैट इन द लाइट ऑफ महंगाई
تو مہنگائی نے آپ کے سیلس کو کیسے افیکٹ کیے تھے, پرٹیکولرلی پوسٹ کووڈ اینڈ پوسٹ دا ویری سیویئر انفلیشن آف دا لاسٹ 2 years? Well, as you know, it's not been a easy ride. It's been a very difficult journey for everybody, right from the people working as laborers in our organization all the way to the top, where you have higher taxes, you have, مطلب ہر ہی چیز مشکل ہو گئی ہے. ہمیں انفارچونیٹلی اس کا رسپانس اس طرح دینا پڑا کہ جہاں آپ کی بجلی مہنگی, آپ کا ہر چیز ہی مہنگا, تو ہمیں اپنی پرائسز بڑھانی پڑی. کیا ہمیں اس میں اچھا لگتا ہے؟ نہیں, ہمیں بھی برا لگتا ہے کہ ہم آلریڈی پستے ہوئے لوگوں پہ اور پریشر ڈال رہے ہیں, بٹ ہم بھی کیا کریں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں پہ صرف قیمت بڑھا دینا جواب نہیں ہے, اپنے بزنس میں ایفیشنسی لانا بھی ایک وہ ہے کہ میں کیا ہر سال پیسے بڑھاتی رہوں. سو اینیکڈوٹلی یہ سننے میں آیا تھا کہ جو اسپائس بلینڈز ہیں, یعنی لائک قورمہ, نہاری, میٹ بیسڈ اسپائس بلینڈز میں سیلز کافی ڈپ ہوا تھا. کیا یہ ٹرو ہے؟ اس پر آپ تھوڑا سا اور بات کر سکتے ہیں. I don't think so. No, I don't think so. I mean کافی ڈپ کیا, I mean I don't think ضروری ہے کہ کوئی اگر قورمہ بنا رہا ہے اور اس کے گھر میں سبزی پڑی ہے تو وہ مسالہ نہیں استعمال کرے گا, وہی قورمے سے بنا لے گا سالن اپنا, اگر وہ کفایت کر رہا ہے تو نہیں اس طرح کا. آئی تھنک کنزمپشن اوور آل گری ہوگی, کچھ چیزیں گوشت مہنگی ہو گئی, بٹ ان دا سینس کہ اگر وہ گوشت لے کے آ رہے ہیں اپنے گھر میں تو وہ ہفتے میں ایک دن کو خاص اگر بریانی بننی ہے یا قورمہ بننا ہے تو اس پہ دے آر ناٹ اسکمپنگ آؤٹ, دے مائٹ مس آؤٹ کنزمپشن ایلس ویئر. آپ کے نظر میں اگلے 5 سے 10 سالوں میں یہ اسپائس انڈسٹری میں کیا تبدیلیاں ہوں گی؟ آئی تھنک لوگ چاہتے ہیں کہ وہی سیم نہ آئے, کچھ نیا چاہیے. لوگ وہی چیز کھا کے تھک جاتے ہیں. آئی تھنک لوگ نیونیس کو کریو کرتے ہیں, اور آج کا جو کنزیومر ہے نا وہ ہمیں لگتا تھا کہ ہم اویئر ہیں, مطلب ہم ملینیلز ہیں اور ہمیں لگتا تھا کہ ہمیں بھی پتہ ہے, بٹ آج کا جو جین زی یا جین اے بھی ہے وہ واقعی میں بہت اویئر کنزیومر ہے, چاہے وہ کسی بھی طبقے کے ساتھ جڑا ہوا ہو, بیکاز دا فون از اے ڈیموکریٹائزر. آپ میں اور کسی امیر یا غریب میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس بھی وہی فون ہے جو یوٹیوب, جو اسنیپ چیٹ, جو انسٹاگرام, جو ٹک ٹاک, آپ کے یو آر جسٹ ایز ایبل ایز اینی بڈی ایلس. تو سارے اسٹیمیولس ایک ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ چاہے آپ کہیں سے بھی ہو, اگر آپ چیچا وٹنی میں بھی بیٹھے ہو, تو اگر آپ وہ کانٹینٹ دیکھ رہے ہو جو کہ کراچی میں ڈیفینس میں بیٹھا ہوا بچہ دیکھ رہا ہے, تو یو آر دا سیم, آپ کا ذہن اسی طرح سے چل رہا ہے. سو ایکسپوجر بہت میٹر کرتا ہے, اور آج کا جو ایکسپوز کنزیومر ہے اس کو ایکسائٹمنٹ چاہیے, وہ ورائٹی کریو کرتا ہے. آپ کسی بھی یہاں کہیں بھی چلے جائیں کسی ریسٹورینٹ کے ایریا میں, مطلب آپ اس کی دیکھیں کورنگی پہ ڈمپلنگز کا ٹھیلا ہے, وہ کس کے لیے ہے؟ کیونکہ وہاں بھی کوئی کنزیومر ہے جو بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ چیز ڈیمانڈ کری, آئی وانٹ دس ان مائی ایکسپیرینس. تو آئی تھنک انٹرسٹنگ اور کریٹیو چیزیں آئیں گی جو لوگ مانگتے ہیں. فیوژن از سم تھنگ دیٹ انٹرسٹ پیپل, آئی تھنک. تو اس میں شان فوڈس کے کیا ایمبیشنز ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سمجھیں لوگوں کی کیا ریکوائرمنٹس ہے, کیا ان کے لیے کیا آسان ہے. ایک عورت کے لیے یا ایک لڑکے کے لیے, لڑکی کے لیے جو کچن میں کھڑا ہے, وہ آج کے دن شان سے کیا چاہتا ہے, یہ سمجھنا ضروری ہے. ایگزامپلز دے سکتی ہیں آف کیا دا نیکسٹ جنریشنز پریفرنسز؟ میں نے آپ کو بتایا نا, they want new items, they want convenience, but they don't want to give up on quality. They are conscious consumers, meaning that ان کو فرق پڑتا ہے کہ سسٹینیبل ہے برانڈ کہ نہیں, کیا وہ ایکو فرینڈلی ہے کہ نہیں, کیا اس کی ویلیوز اس ویلیوز ہیں جو ویلیوز میری ہیں. مطلب کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں, فاسٹ فوڈ کا جائنٹ تھا, میرے گھر میں 2 سے 3 دفعہ ہفتے میں ان کا کھانا آتا تھا. جی, یہ جو ہمارا مڈل ایسٹ میں جو کرائسس ہوا, اس کے بعد مائی چلڈرن اسٹاپڈ ایٹنگ اٹ. جی, تو مجھے لگتا ہے, اور میں نے نہیں ان کو بولا کہ آپ نہ کھاؤ, وہ جہاں منہ سے ڈیمانڈ کر کے مانگ رہے تھے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے, انہوں نے ہی ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, تو اب ہم یہ نہیں کھائیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ایگزامپل ہیں آف اے وائڈر آڈینس جو یہ ویلیوز پہ اپنی بائنگ اور سیلنگ بیہیویئر کو ڈٹرمن کرتی ہے, نہ صرف کہ یہ سستا ہے یا مہنگا. مجھے نہیں لگتا کہ آج کے جو ینگسٹرز ہیں وہ 10 روپے 20 روپے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا یہ میں اس برانڈ, یہ میرا برانڈ ہے یا نہیں, کیا یہ اس طرح کا ہے جیسا میں ہوں. ان کو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں, تو ہمیں ان چیزوں کو لے کے چلنا پڑے گا آگے. تو شان کافی مشہور ہے اپنے یونیک ایڈس کی وجہ سے, یونیک مارکیٹنگ کیمپینس کی وجہ سے. تو کیا آپ کے خیال میں دس از سم تھنگ دیٹ یور مارکیٹنگ ول بی فوکسنگ آن؟ اس میں سوشل میڈیا کا کیا کردار ہے؟
آئی تھنک کمیونیکیشن ہماری جو ہم ہمارے برانڈ کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیکشولیٹی پہ کبھی بھی برانڈ کو نہیں وہ کریں گے. گلیمر از ناٹ سم تھنگ. وی لائک سلائس آف لائف, وی لائک ریئلسٹک, وی لائک ایموشنس, وی لائک کریٹیوٹی, وی لائک پشنگ آر اون باؤنڈریز, کہ ہم اپنے ہی پروڈکٹ کو کس طرح سے کریٹیولی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں اس کی ایڈ کو. تو وہ تو ضروری ہے. آئی تھنک ایڈ سے زیادہ اب مجھے لگتا ہے کہ کانٹینٹ امپورٹنٹ ہے. لوگ پتہ نہیں ایڈس دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں. میرا تو بلیف ہے کہ شاید اتنا نہیں دیکھتے اب لوگوں کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ آئی تھنک اگین وہی جو جینزی کنزیومر ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کو آپ ہارڈ سیل کرو. اچھا ٹھیک ہے, مطلب اگر میں وہ ایک فنکشنل ایڈز ہوتی ہیں وہ جو انفارم کرتی ہیں, اور ایک ایڈ ہے جو آپ کی ایک برانڈ کی آئیڈینٹی کو کریٹ کرتی ہے. تو اٹ ہیز ٹو بی اے گڈ مکس آف بوتھ. اٹ کانٹ بی ٹو مچ آف این اوور سیل کہ بیچو بیچو بیچو. وہ آئی تھنک ریسیو نہیں کرتے ویل اس چیز کو. تو اور یو کانٹ بی پینڈرنگ ٹو دیم ایدر. سو اٹ ہیز ٹو بی اے فائن لائن بٹوین سم تھنگ دیٹ از اوتھینٹک. اوتھینٹسٹی سیلز. آپ کون ہو وہ اگر آپ بیسٹ طریقے سے ریپرزینٹ کر سکو کسی بھی فارمیٹ میں, چاہے وہ ایک ٹی وی کی ایڈ ہو, وہ کوئی ڈیجیٹل کانٹینٹ ہو, یا کوئی انفلوئنسر کے ساتھ کولیبریشن ہو, اگر آپ اس انٹریکشن میں اپنے برانڈ کو ڈیمونسٹریٹ کر سکیں کہ ہم کون ہیں, آپ کے لباس سے, آپ کی پیکیجنگ سے, آپ کی کمیونیکیشن سے, اس سب سے آپ کا اورا بنتا ہے نا. تو اس پہ دھیان دینا ضروری ہے. اوکے. And so what steps has Shaan taken in recent times? I think اگر آپ ہمارے ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کو دیکھیں تو ہم نے اس پہ محنت کری ہے ٹو چینج اٹ, ٹو ٹاک اباؤٹ, مطلب صرف شان بیچنا مقصد نہیں ہے, کھانے کے بارے میں بات کرنا, کھانے کی ہسٹری کے بارے میں بات کرنا. پاکستان is collaborating with coastal we're doing it with anthropologists like Ahmad. We have journalists on our panel. ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی کہانیاں لے کے آئیں. ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے. ہم ایک بڑا برانڈ ہیں, جہاں ہمارے ڈبے سے 10 لوگوں کی فیملی ریسیپیز مٹ رہی ہیں, وہاں پہ ہمیں بھی لگتا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ جو کہانیاں, جو ریسیپیز ختم ہو جائیں گی, شان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جا کے ان کو ہائی لائٹ کرے, ان لوگوں کو, ان ریسیپیز کو وہ امپورٹنس دے. پاکستان کی کلینری لینڈسکیپ پہ کوئی نہیں بات کرتا جی, جہاں پہ آپ کا جو ہم جنجر, ہر کھانے میں جنجر ڈلتا ہے. آج آپ کو پتہ ہے کہ کمرشلی جنجر پاکستان میں اگتا ہی نہیں ہے. اچھا, جس بریانی کے آلو پہ ہم لڑتے ہیں وہ پاکستان میں انڈیجنس نہیں ہے. ٹماٹر از ناٹ انڈیجنس, لیمن, none of these things are, but somehow they have become unique to us, somehow this food. So we want to understand, and not just understand, we want to communicate and build on this and talk to Pakistanis across, and not just to Pakistanis but people outside of Pakistan to see this content and be like, دیکھیں یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جو پاکستان سے نکل کے, یہ ہمارا ذائقہ ہے, یہ ہمارا ذائقہ ہے. ہم نے دنیا کو کیا دکھایا ہمارے بارے میں. میں بھی اپنے ڈیجیٹل کانٹینٹ کے تھرو سیکھ رہی ہوں, دیکھ رہی ہوں, لوگوں سے مل رہی ہوں جو ہمارے پاکستانی کلینری لینڈسکیپ کو انفارم کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیلیبریٹ کریں, کیونکہ شان از ناٹ جسٹ اے مسالہ برانڈ, اٹس اے کلینری لیٹس سے سیلیبریشن. اینڈ مجھے پتہ ہے, کیونکہ مجھے لوگ ہر دفعہ جہاں بھی میں جاتی ہوں یہ بتاتے ہیں کہ شان جب وہ باہر ملکوں میں دیکھتے ہیں ان کے دل میں ایک سینس آف پرائڈ آتا ہے, وہ ایک سینس آف اونرشپ لے کے ان کو لگتا ہے کہ ایک یہ میرا ہے. تو why not take that and extrapolate it and take it more, کہ we are all, this is all yours, the good content being made, you can share it with your Gora friend who's living in your dorm, because that's something that's shareable, it's something that is a certain standard of quality in terms of production. اس میں وہ اور ایکسیسیبل بھی ہو نا, مطلب نیچے سب ٹائٹلز آ رہے ہوں, اس کی ایڈیٹنگ اچھی ہو, تاکہ ہم اپنا بھی بیسٹ فٹ فارورڈ رکھیں. Do you understand? Shaan is such a global brand now that everybody, we have eyes from everywhere. So from Nigeria to Fiji to Australia to ہر جگہ یہ چیز جا رہی ہے, لوگ فالو کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اچھی لائٹ میں دیکھیں. This is a positive diplomacy on our end. That's actually very emotional, heartfelt. لیکن do you think this will translate into numbers in the future? Absolutely. And the thing is کہ اس کی فکر کرنا کہ اس سے کتنے وہ ہوگا, وہ بھی آئے گا. I think ہمیں محنت کرنی چاہیے اور کرتے رہنی چاہیے, اور لامیا will reward that effort. But specifically, where do you see the export numbers in the next 5 to 10 years? I think they'll blow up through the roof as long as the Pakistani business environment is such that it is conducive for export rather than penalizing it. Okay. فی الحال کوئی regulatory, I know we had touched upon this before, but is there any regulation in the next 5 to 10 years that you're looking forward to, that you want to advocate for with the government?
I don't think that there's any one size fits all. I'd love to get into a conversation with people who are policy makers to get our point of view across. I think there are many platforms now that people are trying to build where there is more of a conversation between us and the policy makers, so that the policies that are being made. But let's say कोई यूनियन है, कोई काउंसिल नहीं है, unfortunately वो स्पाइसेस नहीं है, कोई स्पाइस किसी ज़माने में होती थी स्पाइस एसोसिएशन, it was spearheaded by National. We've tried to reignite it. I don't know how much of an interest there is, but I definitely do believe that a food council, if not a spice council, would be great, because the issues that we are having, we're not the only ones having them. Okay. So everybody faces them, and some people are more vocal. We've been a little bit shy in the past to be a little direct with the policy makers, but I think we're at scale now, and بہتر ہے کہ ہم خود ہی چیزیں بتائیں کہ کیا کرنی چاہیے. Advising in our role. بزنس میٹرز کے 9th ایپیسوڈ میں شامل ہونے کا شکریہ. تھینک یو سو مچ ٹو آر گیسٹ انڈسٹری ایکسپرٹ سمر سلطان, جنہوں نے مسالے انڈسٹری کے اپرچونٹی اینڈ چیلنجز کے بارے میں کچھ انسائٹس شیئر کی تھیں. Join us next week as we continue to uncover Pakistan's business landscape. تب تک کے لیے خدا حافظ.